مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ایونجلسٹ عمر سردار ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں مختلف سوالات کے جوابات دیتا رہتا ہوں۔ سوال وہ ہوتے ہیں جو کتاب مقدس کی صداقت پر، حقانیت پر، سچائیوں پر کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی سوال پہنچتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی کا نام لے کر، کسی کو مخاطب کر کے اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہمیں شوق ہے، لیکن جب لوگ بائبل مقدس کے متعلق لوگوں میں غلط انفارمیشن، اس کے بارے میں غلط معلومات پھیلائیں گے تو پھر ہم اس کا رپلائی بھی کریں گے ویڈیو کی صورت میں، اس کا نام بھی لیں گے، اس کو مخاطب بھی کریں گے۔ حالیہ ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں تشریف لائے۔ ان سے ہمارے کسی مسیح بھائی نے پوچھا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل ہو گئی، یہ خراب ہو گئی ہے، تو آپ ہمیں کوئی ثبوت بھی دیجئے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، ثبوت ہے بائبل کے اندر۔ جینیسس چیپٹر 1 اس کی ورس 3 کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی، لہٰذا یہاں پہ روشنی ہو جانے کا ذکر ہے۔ سورج بنتا ہے چوتھے دن، تو یہاں پر جو روشنی ہے وہ کس چیز کی روشنی ہے؟ کیونکہ سورج جو ہے وہ روشنی کا ذریعہ ہے، لیکن سورج چوتھے دن بن رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ خدا کہتا ہے تیسری آیت میں کہ روشنی ہو جا، لہٰذا یہ دیکھیں یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دھیان سے نہ پڑھنے کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اگر آپ نے بائبل مقدس کو دھیان سے پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا کہ آیا یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، تو آپ اس کو سمجھ پاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں صحیح بتاتے۔ تو یہاں پر جب بائبل مقدس کے اندر جینیسس چیپٹر 1 اس کی ورس جو فرسٹ ہے، پہلی آیت جو مقدس موسیٰ لکھتے ہیں کہ ابتدا کے اندر خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بنایا، تو زمین و آسمان کے اندر سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہر ایک چیز شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب موسیٰ لکھتا ہے کہ ابتدا کے اندر خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، تو اس کے اندر سورج بھی شامل ہے، چاند بھی شامل ہے، تو ستارے، سیارے، سب چیزیں شامل ہیں۔ اب جب چوتھے دن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کوئی تخلیقی عمل نہیں ہے، بلکہ ان کی تقسیم ہے، ان کا مقصد بتایا گیا ہے کہ سورج کا کیا مقصد ہے، چاند کا کیا مقصد ہے، کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ زمانوں، نشانوں اور دنوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور زمین پر روشنی ڈالیں اور دن کو رات سے جدا کریں۔ تو چوتھی آیت کے اندر سورج کا پرپس بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر کوئی تخلیقی عمل نہیں، ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ بنا تو خدا نے پہلے ان کو دیا تھا، جب زمین و آسمان کا موسیٰ لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہی سورج کو تخلیق کر دیا گیا۔ تو وہ جو روشنی تھی جو تیسری آیت میں ہے، خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو وہ سورج ہی تھا، اس کی ہی روشنی تھی۔ لیکن آگے چوتھی اور آگے 14ویں اور 18ویں آیت کے اندر ان کو تقسیم کیا گیا، ان کا کام بتایا گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ میں